أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جملہ کتب اور صحیفوں پر ایمان رکھے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو دین اور شرائع کی حیثیت سے نازل ہوا۔ ان کتب میں بڑی 4 کتابیں ہیں: قرآن کریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ عظیم کتاب، تورات جو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل اللہ کے بندے اور رسول عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک ان میں سے سب سے عظیم کتاب اور ان سب کے مضامین اور معانی کی محافظ ہے، جس نے پہلے سب شریعتوں اور احکام کو منسوخ کر دیا۔ خواتین و حضرات، قرآن حکیم میں تمام آسمانی کتب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی کتاب کو تسلیم کرو، اور جو اس کے رسول پر نازل کردہ ہے، اور ان سب کتابوں کو مان لو جو پہلے اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے بارے میں فرمایا: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور کائنات کو تھامنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق والی کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی، اور اب حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب اتاری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ جہانوں کے پالنے والے نے اتاری، روح امین نے اسے آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ واضح عربی زبان میں ہے اور یہ کہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ تعلیم پہلے صحیفوں میں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے: 2 آدمیوں پر رشک آنا چاہیے، ان میں سے ایک وہ ہے جو دن رات قرآن حکیم پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان پر عمل کیا تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے: اہل کتاب کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو، اور کہو جو ہماری طرف اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہم مانتے ہیں، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مطیع ہیں۔ خواتین و حضرات، ہر دور میں اطراف عالم کے علماء، حکماء اور اہل ایمان اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں اور پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی طرف کتابیں وحی کی ہیں اور ان میں اپنی صفات عظیمہ، غیبی احوال، احکام دین اور وعدے اور وعیدیں درج کی ہیں۔ خواتین و حضرات، انسانی جسم اور روح کا کمزور ہونا اور اپنے رب کا محتاج ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی اصلاح اور فلاح کے لیے تشریعات اور قوانین پر مشتمل کتابیں نازل کی جائیں جن سے انسان کمال حاصل کر سکے اور دنیاوی اور اخروی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے۔ چونکہ بندوں اور اللہ کے درمیان رسول واسطہ ہوتے ہیں اور وہ بھی انسان ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص وقت تک دنیا میں موجود رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اس لیے اگر ان کے پیغامات کتابوں کی صورت میں موجود نہ ہوتے تو ان کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے احکامات اور پیغامات ضائع ہو جاتے اور لوگ پیغام اور واسطے کے بغیر دنیا میں رہ جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں تاکہ وحی اور رسالت کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔